لیکن اذان بہرحال ہو جائے گی، لیکن گناہ ملے گا اس کو۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پکانا یا کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ قادیانیوں سے بالکل فری ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قادیانیوں میں اور دوسرے غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے غیر مسلم اپنے باطل دین کو اسلام نہیں کہتے، اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھتے۔ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ اتنا بڑا جرم کیا ایک جھوٹے نبی کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر دیا کہ آپ کا ذلی نبی ہے، معاذ اللہ، کذاب اور دجال کو کہہ دیا کہ نبی کا ذلی نبی ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ آج قادیانی اپنی نسبت اسلام سے ختم کر دیں، بولے ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ہم ان کو بھی وہی حقوق دے دیں گے جو دوسرے غیر مسلموں کو دیے، لیکن یہ اپنے آپ کو چونکہ مسلم کہتے ہیں تو یہ جرم بہت بڑا جرم ہے کہ آپ ایک جھوٹے نبی پہ ایمان رکھتے ہو اور اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو سید الانبیاء کی طرف۔ تو اس لیے قادیانیوں کے ساتھ میل جول اور دوستیاں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کچھ غیرت اور دینی حمیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ہاں، دشمنی کسی سے نہ رکھیں، بد اخلاقی کسی سے نہ کریں، بس ریزرو رہیں آپ۔ کوئی مارے پیٹنا یا بد اخلاقی کرنا یا گالیاں دینا یہ کام نہ کریں، بس ریزرو رہیں آپ، تو سلام دعا نہ رکھیں۔ نکاح میں گواہ کا اجرت لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، نکاح میں قاضی کے لیے اجرت لینا یا گواہ کے لیے اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جس میں آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہو آپ اس کو کا معاوضہ لے سکتے ہیں۔ البتہ جو کام آپ پر فرض ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، تو اس پہ آپ اجرت پھر نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نکاح پڑھانے والا ہے ہی نہیں اور ایک کو بندے کو نکاح پڑھوانا ہے، اور کوئی بندہ پڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس کو خود بھی نہیں آتا نکاح کیسے پڑھا جاتا ہے، تو پھر جو علاقے کا عالم ہوگا اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نکاح پڑھائے، پھر اس کے لیے پھر اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کو اپنا نکاح پڑھوانا ہے، اس کو گواہ مل ہی نہیں رہے کہیں، دو مسلمان نظر آئے اس کو کہ بھائی تم میرے نکاح پہ گواہ بن جاؤ، کیونکہ گواہ میں کوئی گاؤں میں ہے، کہیں کوئی مجبوری ہو گئی، تو پھر تو وہ اجرت نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ان پر تو پھر فرض ہے کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اگر گواہ دنیا میں بہت ہیں تو اسپیسیفک مجھے یہی دو گواہ چاہیے، تو پھر وہ دو گواہ شرط لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے نکاح پہ گواہ جب بنیں گے جب آپ ہمیں پیسے دو گے، کیونکہ ہمارا ٹائم خرچ ہوگا۔ باقی یہ کہ یہ فری پھوکٹ میں ہی ہونا چاہیے، گواہ کا کیا جا رہا ہے، وہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بھی گواہ بنا دیں۔ اگر شوہر بے اولاد ہو تو فسخ نکاح درست ہے؟ دیکھیں، اگر بے اولاد ہو تو فسخ نکاح درست نہیں ہے، البتہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ شوہر میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں اولاد کے جرثومے ہی نہیں ہے اس کے اسپرم میں، یا یہ کہ اور علاج بھی نہیں ہو سکتا اس کا، یعنی اب عورت کو پتہ چلا کہ جس بندے سے میری شادی ہوئی ہے اب ناممکن ہے کہ اس کے اولاد ہو، میڈیکل سے یہ میڈیکل رپورٹ آ گئی، تو پھر عورت کے لیے ایسی صورت میں کورٹ سے تنسیخ نکاح یعنی نکاح ختم کرانے کی شرعاً اجازت ہے۔ البتہ اگر پہلے سے پتہ ہو عورت کو کہ جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ اس کے اولاد ممکن ہی نہیں ہے، یا شادی کے بعد پتہ چلا لیکن علاج ممکن تھا اس کا، تو یا ویسے ہی قدرت کی طرف سے اولاد ہی نہیں ہو رہی شوہر کے، تو پھر تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نئی دلہن کو گھر لا کر اس کے پاؤں دھونا اور اس پانی کو گھر کے اطراف میں چھڑکنا کیا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی، یہ سب توہم پرستی میں آتا ہے اور اسلام آپ کو توہم پرستی سے روکتا ہے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور دیر سے غسل کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، غسل نماز کے لیے فرض ہے، نماز سے پہلے لازمی غسل کر۔ کپڑوں پر پیشاب کا قطرہ لگے تو کیا حکم ہے؟ اس کو دھو لینا چاہیے، البتہ اتنی بات ضرور ہے اگر ایک دو قطرے لگ گئے اور وہ پھیلا نہیں ہے تو دھونا تو چاہیے اس کو، لیکن اگر کسی نے نہیں بھی دھویا تو تھوڑی سی نجاست ہو تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، نجاست ہتھیلی کی گہرائی کے برابر پھیل جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، تو ایک دو قطرے اگر کپڑوں پہ لگے ہیں تو دھو لینا بہتر ہی ہے، لیکن کوئی نہیں بھی دھوئے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ حاملہ عورت کا روزہ نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عورت حمل والی ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو، دونوں صورتوں میں اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ حمل کوئی بیماری نہیں ہے اور دودھ پلانا بھی کوئی بیماری نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے بہت سی پریگننسی میں خواتین روزہ بھی رکھتی ہیں اور دودھ بھی پلاتی ہیں بچوں کو۔ البتہ اگر کسی کو حمل میں روزہ رکھنے سے واقعی کوئی بیماری ہو رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، یا یہ کہ فیڈ کرانے والی عورت کو دودھ ہی نہیں آ رہا یا دودھ پلاتی ہے تو سر چکرانے لگتا ہے اس کا، تو یہ سر کا چکر آنا یا شوگر بہت لو ہو جانا ایسی، تو یہ بہرحال بیماری میں آتا ہے، تو ایسی عورت پہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اگر دودھ پلانے سے کسی بیماری کا خطرہ ہے یعنی روزہ رکھنے کے صورت میں، تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور بیماری کا غالب گمان ہو تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی اگر روزے آپ کو خطرہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے تو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ چور بازار سے سامان خریدنا کیا جائز ہے؟ یہ چور بازار کے جو نام پڑتے ہیں نا، چور بازار، اس میں سارا مال چوری کا نہیں ہوتا۔ چور بازار کو جو ہماری معلومات ہیں، کیونکہ شیرشاہ میں بھی سنا ہے میں نے، کوئی چور بازار ہے کراچی میں، تو چور بازار کے بارے میں جو میری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مال تو سارا بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے، لیکن چوری کا مال بھی ادھر ہی جاتا ہے،
یعنی چوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ایک جگہ ہے جا کے وہاں پہ چوری کا مال بکے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہاں زیادہ تر مال چوری کا ہے. تو اس لیے کسی چور بازار میں اگر زیادہ مال چوری کا نہ ہو، کچھ مال چوری کا ہو، تو وہاں سے پھر خریداری شرعاً جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ یہ چوری کا ہے. ایسے تو ہر مال میں امکان ہے کہ پتہ نہیں اپنی چیز بیچ رہا ہے، کس کی چیز بیچ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو خود سے پہلے سے پتہ ہو، غالب گمان ہو کہ یہاں زیادہ تر مال چوری ہی کا بکتا ہے، تو پھر اس مال کو خریدنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن ایسا غالب گمان ہونا بڑا مشکل ہے، اس لیے چوری کرنا بھی حرام، چوری کا مال بیچنا بھی حرام، چوری کا مال خریدنا بھی حرام. لیکن یہ اس چوری کے بارے میں جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ فلاں نے چوری کی ہے اور یہ چوری کا مال ہی پکڑا رہا ہے. جب تک ایسا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں بہت زیادہ گہرائی میں جانے کا حکم نہیں دیا. اس سے تو لوگوں پہ کاروبار کے دروازے بند ہو جائیں گے اور لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے. ابہموا ما ابہم اللہ، حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو تم بھی پردہ ڈالو. خام خامے ٹوہ میں لگنا یہ درست نہیں ہے. عدت میں عدالت جانا جائز ہے. حتی الامکان عورت کوشش یہ کرے کہ کوئی کیس اگر چل رہا ہے تو اس کو ڈیلے کرے تاکہ عدت پوری ہو جائے. لیکن اگر ممکن ہی نہ ہو تو پھر کورٹ کے آرڈر پہ تو جانا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا. تو پھر شرعاً پردے کی پوری پابندی کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، دن میں جائے اور جیسے ہی کیس کی سماعت ہو فوراً کیس نمٹا کے فوراً جو ہے وہ گھر واپس آ جائے، گھر سے باہر ٹائم نہ گزارے. محمد عرفان کلکتہ سے، کیا میں ان دوستوں کے ساتھ گھوم سکتا ہوں جو شراب پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حرام تعلقات رکھتے اور مذہبی نہیں ہے؟ کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے. حدیث میں آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال بھی دی ہے کہ اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے کہ اس کے پاس سے خوشبو آتی ہے، اور بری صحبت کی مثال بھٹی والے کی سی ہے، چنگاری لگ کے آپ کے کپڑے بھی جل سکتے ہیں. تو کسی کے ساتھ رہنا، صحبت میں رہنا کسی کی، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اسلام میں اس کی بڑی ویلیو ہے. اس لیے آپ کے لیے اگر وہ دوست شراب بھی پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور حرام تعلقات رکھتے ہیں تو آپ ان سے ریلیشن ختم کر دیں، ورنہ اس بات کا پورا خطرہ ہے آپ بھی ان جیسے نہ ہو جائیں. اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ آپ ان جیسے نہ بھی ہوں تو لیکن آپ کے دل میں ان گناہوں کی نفرت ختم ہو جائے. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو گناہوں کی نفرت پھر ان کے دل میں ختم ہو گئی. ہاں، تبلیغ کی نیت سے کسی کے ساتھ وقتی تعلق رکھنا تاکہ اس کو دین کی دعوت دیں، وہ ایک الگ بات ہے. طیبہ راؤ کراچی سے، قضاء عمری ادا کرتے وقت ہر نماز کی کتنی رکعت پڑھنی ہوتی ہے؟ بس فرائض پڑھیں اور وتر واجب پڑھیں، باقی سنت موقدہ بھی چھوڑ دیں قضاء عمری پڑھتے ہوئے. طیبہ راؤ کراچی سے، دو سردوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھنی ضروری ہوتی ہے؟ اور اگر ضروری نہیں ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لیکن دو سردوں کے درمیان دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ افضل ہے. حدیث میں ترغیب ہے، یعنی ترغیب اس سینس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے دو سردوں کے درمیان، تو پڑھ لینی چاہیے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی. تو یہ دعا اگر یاد ہوتی ہے تو پڑھ لیں، یہ نہیں پوری ہوتی تو صرف اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھ لیں. اسلم اکبانی صاحب افریقہ سے، میرے بینک بچت اکاؤنٹ میں سود کی رقم آتی ہے، اسے کون سے اخراجات میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بھائی حتی الامکان سودی بینک میں اکاؤنٹ نہ کھولیں. بہرحال اب سود کی رقم آ رہی ہے تو اسے وہاں سے نکالیں اور ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کر دیں. مسجد کی تعمیر میں خرچ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں. یعنی کسی غریب کو آپ صدقہ میں دے سکتے ہیں، جو واقعی غریب ہو اس کو صدقے کے طور پہ دی جا سکتی. مسجد کے بیت الخلاء بھی بنائے جا سکتے ہیں اس سے، لیکن مسجد میں تعمیر میں نہیں حصہ ہو سکتا. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کا کوئی گواہ نہ ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ بیوی حلف اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے. طلاق کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو ہو جائے گی چاہے کوئی گواہ نہ ہو. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر طلاق دے کے مکر جاتا ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے. تو اگر بیوی کو 100% 100% یقین ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، تو اگر ایک یا دو طلاق دی ہے تو اس سے تو نکاح ختم نہیں ہوتا. 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر عورت کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے. عدالتی خلا میں بہت سارے غیر شرعی خلا ہے، لیکن اس صورت میں عورت کورٹ سے خلا بھی لے سکتی ہے. خلا لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ طلاق تو شوہر دے چکا ہے، مکر گیا ہے نا، تو شوہر سے جان چھڑانے کے لیے قانونی سہارا مل جائے گا اس کو. باقی شوہر پر واجب ہے کہ اس نے اگر دی ہے تو وہ اقرار کرے، کیونکہ ورنہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. ہاں، اگر عورت کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر وہ شوہر سے علیحدگی نہیں اختیار کر سکتی، بلکہ عند اللہ وہ مجرم ہوگی اگر علیحدگی اختیار کرتی ہے. اگر مرد عورت کے ساتھ نہ رہے، نہ حقوق پورے کرے، خود دوسری شادی کر لے، پہلی بیوی کو جان کر ذلیل کرنے کے لیے طلاق بھی نہ دے،
تو اس صورت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ساری زندگی اسی طرح انتظار میں بیٹھی رہے؟ دیکھیں کسی نے دوسری شادی کی ہو یا نہ کی ہو، جو بیوی اس کے نکاح میں ہے اس کے واجب حقوق پورے کرنا بہرحال لازم ہے، اور 2 شادیوں کے نتیجے میں تو حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی اگر ایک بیوی ہے تو آپ اگر 2-4 راتیں اس کے ساتھ نہیں بھی گزارتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر 2 بیویاں ہیں آپ کی تو پھر جتنی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ گزاری ہیں آپ کو پہلی کے ساتھ بھی اتنی راتیں گزارنی پڑیں گی، جتنا خرچہ اس کو دیا پہلی کو بھی اتنا خرچہ دینا پڑے گا۔ اور اس بارے میں شدید وعید ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں عدل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء یوم القیامت وشقہ مائل، آدھا دھڑ اس کا فالس زدہ ہوگا قیامت کے دن۔ باقی یہ کہ آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت جب طلاق مانگتی ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، یعنی مہر معاف کر کے جب طلاق مانگے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے، تو آپ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ البتہ اگر وہ خلا نہ دے آپ کو تو کیا کورٹ سے آپ خلا لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی؟ یعنی خلا کا مطلب کورٹ سے نکاح ختم کرا سکتی ہیں کہ نہیں کرا سکتی؟ تو اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ کون سے حقوق ہے جو ادا نہیں کر رہا، تو اس کی جب تک تفصیل پتہ نہیں چلے گی تو میرے لیے جواب دینا ممکن نہیں ہوگا کہ کیا اس نوعیت کا ظلم ہے کہ اس میں آپ کے لیے تنسیخ نکاح کی اجازت ہو۔ وہ جب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی تو اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ باسط ایوب انڈیا سے، اگر کوئی شخص بینک میں جاب کرتا ہے اور اس کو حال میں پتہ چلا کہ یہ نوکری حرام ہے اور وہ اکیلا گھر کا خرچ اٹھانے والا ہو تو وہ کیا کرے؟ اصل جواب تو اس کا یہی ہے کہ حرام کو فوراً چھوڑ دے، اللہ پہ توکل کرے اور فوراً کوئی دوسری جاب تلاش کرے۔ کچھ نہیں ہوتا، جو جتنا کاروبار کر سکتا ہے کرے، ٹماٹر بیچے، ادرک بیچے، لہسن بیچے۔ یہ تو ہم لوگوں نے ایک چیز متعین کر لی ہے کہ نہیں جی جب تک اتنے کروڑ کی ارننگ نہیں ہوگی تو ہم حلال کی طرف نہیں جائیں گے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اصل تو اعمال ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ وہ چھوڑ دے اور اللہ پہ توکل کرے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر وہ کر سکتا ہے تو اس میں ذلت محسوس نہ کرے، کیونکہ حلال ٹماٹر بیچ کے حلال کمانا اس مینیجر سے اچھا ہے جو سوٹ ٹائی میں بیٹھ کے سودی بینک میں مینیجر بنا ہوتا ہے۔ اصل عزت ذلت تو آخرت کی، اور جب ذلت کا احساس ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تو سوچے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بھائی سب نے مر کے ختم ہونا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے جو یہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ تھامتا بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ بڑے توکل کی بات ہے، تو دوسرا آپشن علماء یہ بتاتے ہیں کہ اب بعض لوگوں میں توکل نہیں ہوتا، جاب چھوڑ دی اچانک اور پھر تھوڑے سے گھر میں فاقے آئے تو ایمان سے بھی جاتے ہیں، وہ مرتدی ہو جاتے ہیں، دین سے چلے جاتے ہیں، ان میں حوصلہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو پھر یہ مشورہ دیا جاتا ہے، فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ فتویٰ تو وہی دیا جائے گا جو اللہ رسول کا حکم ہے، وہ فتویٰ یہی ہے کہ ناجائز ناجائز ہی ہے بھائی، لیکن مشورہ یہ دے دیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے ایک دم چھوڑ دی اور اس کے حالات خراب ہوئے تو اس مرتدی نہ ہو جائے کہیں، تو ایسی صورت میں بعض علماء یہ گنجائش دیتے ہیں، گنجائش کا مطلب شرعی گنجائش نہیں، یعنی اس کو مشورے کے طور پر کہ بھائی فی الحال یہ کرتے رہو اور دوسری جاب تلاش کرو، جیسے ہی کوئی دوسری مل جائے جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ گھر میرا بنیادی ضرورتیں گھر کی پوری ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ اتنی جو تنخواہ جتنی یہاں مل رہی ہے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو اس وقت تک اس کو ناجائز سمجھ کے توبہ استغفار کے ساتھ کرتے رہو۔ اور یہ علماء اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی تو حرام کما رہا ہے، ایک دم سے چھوڑ دیا تو حلال پہ آئے نہ آئے، ایمان سے نہ چلا جائے کہیں، کیونکہ ہر آدمی میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ کیا ہم خالہ زاد کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ قرآن نے یہ جو چاروں کزن ہیں ان کے رشتے کو تو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد اور چچا زاد، ان کو تو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے۔